بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بادشاہ کا ہم شکل۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ اس کا سپہ سالار اس کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے تھے۔ پریشانی ان کے چہروں پر واضح نظر آنے لگی تھی کہ ابھی تھوڑی سی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک بادشاہ کا سپہ سالار چیخا کہ بادشاہ سلامت، وہ دیکھیے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی مدد ضرور ملے گی۔ بادشاہ اور اس کا سپہ سالار جھونپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی کہ کوئی ہے؟ تو تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے اس سے کہا کہ دیکھیے، ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ تو وہ شخص بولا کہ کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میرے غریب خانے میں آرام کیجیے۔ جس پر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے لیٹے ہی تھے کہ بادشاہ سلامت کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ جی کوئی امیر شخص دکھائی دیتے ہیں۔ تو سپہ سالار نے کہا کہ وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ وہ شخص حیرت سے بولا کہ کیا؟ تو سپہ سالار نے کہا ہاں، اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے۔ اگر بادشاہ سلامت کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم بادشاہ لگو گے۔ وہ شخص بولا کیا واقعی؟ تو سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ آئے ہوں گے، اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس شخص نے حیرت سے پوچھا اچھا، تو وہ کیسے؟ تو سپہ سالار نے کہا کہ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ سلامت کو پلا دیں گے، اور پھر ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے، اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا منصب مجھے دلا دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا، اور سارے حکم میرے چلیں گے۔ اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو منظور ہے؟ تو وہ شخص کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آواز چہچانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو اس شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا، اس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ سلامت کو کعوہ پیش کیا۔ دیکھو میں ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بار کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا ارے واہ، تم تو بالکل اصلی بادشاہ ہی لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنی بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا
تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم محل میں راج کریں گے، چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس سے کہا، آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دے دو گے، اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کی عدم موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا ہے، اور پھر وزیر خاص کے عہدے کے لیے میرا نام تجویز کرو گے۔ تو وہ شخص بولا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار نے کہا، ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جائے۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ اگلی شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے، اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا۔ سب آپس میں خسر پھسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا۔ کون ہے وہ غدار عالم پناہ؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم سے، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ تو اس پر بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا تو سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں کعوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھے اس غریب شخص نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اس سے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ تو وہ شخص بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی قتل کروا سکتا ہے، اور ویسے بھی
بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بھیا سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اسے اس کی ایمانداری کے صلے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔